کلچرڈ نظر آنے کے لیے فیمنسٹ بننے والے سب گڑبڑ چل رہی ہے. ہم لوگ کو زیادہ ہی نازک ہو چکے ہیں. فیئر اینڈ لولی کے نام پہ تحریکیں چل گئیں. کہیں کوئی درخت کٹا تو اداس ہو گیا. آوارہ کتوں نے راہ چلتے لوگوں پہ حملہ کیا. انہیں محکمے نے مارا تو سامنے تصویریں آ گئی کہ کتوں کو زہر کیوں دیا گیا. مطلب بہت سی چیزیں ہیں. موٹے کو موٹا نہ کو، پتلے کو پتلا نہ کو، چھوٹے قد والے کو چھوٹا نہ کو، لمبے کو لمبا مت بلاؤ. مطلب کیا بھائی، یہ چونچلے مجھے ہضم نہیں ہو رہے. یہ سب بھرے پیٹ کی باتیں ہیں. جس کے گھر دانے پورے ہیں وہ ان سب ادب آداب میں پڑھتا ہے. ورنہ باہر سڑک پہ چلتے کسی عام بندے کو روکیں اور اس سے پوچھیں ذرا کہ ہاں بھائی، سامنے والے کتے کو مارے تو تجھے دکھ ہوگا یا کتا تم کو کاٹ لے تو پھر دکھ زیادہ ہوگا؟ پھر دیکھیں اس کا جواب کیا ہے. ہمارے کئی نوجوان مینٹل کیس بن چکے ہیں. ڈپریشن اور انزائٹی پہ اتنی پوسٹیں نظر آتی ہیں کہ لگتا ہے سارے جہان کو دکھ ہی دکھ ہے. خوشی نام کا دیا سالا کسی کے گھر نہیں جلتا. 2 گھنٹے بعد انہی کی وال پہ کسی ہوٹل میں این کھانے کی پلیٹ کے اوپر کھلکھلاتے ہوئے تصویر وہ چڑھی بھی ہوگی. کیا ہے بھائی یہ؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے تم نے کہا تھا کہ ڈپریشن از ریئل، سوسائڈ از انیویٹیبل. اب تم کھانے سے چپکے ہو. میں کس چیز کو سیریس سمجھوں؟ بندہ سچ مچ باولا ہو جاتا ہے. ہر طرف ڈپریشن کی آگاہی پڑھ پڑھ کے نہیں بھی ہوتا تب بھی لوگ سوار کر لیتے ہیں سر پہ کہ اچھا اتنی علامتیں ہوتی ہیں. چلو یار، یہ تو ہم میں بھی ہے. ڈپریس قرار پا گئے فوراً. کسی شہر کی کسی گلی میں کوئی ایک حادثہ ہو جائے، پورے ٹویٹر پہ چاؤ چاؤ شروع ہو جاتی ہے. عورت مرد کا معاملہ ہے تو سارے مرد ایک دم حرام کے تخم قرار پاتے ہیں. ڈاکٹر مریض کا مسئلہ ہے تو سارے ڈاکٹر سیدھے پشت پہ لاتے کھاتے ہوئے جہنم رسید کیے جاتے ہیں. پولیس عوام کا مسئلہ ہے تو کل محکمہ ہے پولیس لعنت کھائے گا. کوئی پل گر گیا تو سارے ٹھیکیدار اکٹھے کرپٹ ہو جاتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں جو ذاتی ٹینشن ہے اس کی ساری بھڑاس بھی جو ہے نا وہ ادھر ہی آ کے نکالتے ہیں. جسے دیکھو گالم گلوچ، جسے دیکھو ڈپریشن، جہاں دیکھو مسئلے. ابے شادیاں والیاں نہیں ہوتی تمہارے گھروں میں؟ کبھی مل بیٹھ کے اماں بابا کے ساتھ نہیں جاتے؟ جس وقت دوست سہیلیوں کے ساتھ کہہ کے لگا رہے ہو تو تب کی تصویریں کیوں نہیں لگاتے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جہان کا غم اپنے گلے میں ڈال کے ہر بندہ اس وقت سافٹ ہوا ہوا. کہیں گدھے کو مارنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی تو وہ بندہ ایسے تڑپیلے جملے کسے گا جس نے پتہ نہیں کتنے کتے بلیاں موٹر وے پہ گاڑی کے نیچے دیکھیے ہوں گے، آگے نکل گیا ہوگا، مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا ہوگا. اسی طرح کلچر نظر آنے کے چکر میں ہر دوسرا نوجوان آج کل فیمنسٹ بنا ہوا ہے. کسی خاتون نے پیروں کی تصویر لگائی اور لکھ دیا کہ یہ پاؤں میری آزادی کی علامت ہے تو نیچے 300 کمنٹس آ جائیں گے، مور پاور ٹو یو. ابے کیسی پاور؟ کہاں کی پاور؟ باہر سڑک پہ تم ہی ہوتے ہو جو اکیلی گزرنے والی لڑکی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں یوں گھر چھوڑ کے آتے ہو، اور یہاں پیروں پہ مور پاور ٹو یو. اگلی لائک کرے گی اور تم گھس جاؤ گے ان باکس میں. دس از وٹ پاور مینس. سب کچھ الٹا ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں، دماغ اس رفتار سے ہرگز نہیں بدل رہے جس تیزی سے لوگ دوغلے ہو رہے ہیں. ماڈرن نظریات کو ان کی روح جانے بغیر 99% لوگ اسی چکر میں اپناتے ہیں کہ وہ تہذیب یافتہ لگیں گے، لیکن اندر سے وہی سن زیرو کے زمانے والے نکلتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اوریجنل بندے ختم ہو جائیں گے. وہ لوگ جو وہی کہتے تھے جسے ٹھیک سمجھتے تھے اب بولتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، اور یہ خیال کی موت ہے. میں اپنے گھر کی عورتوں کو مکمل آزادی دینے کے حق میں ہوں، اتنی آزادی جتنی مغرب میں ہوتی ہے. جی ہاں، لیکن میں نے کبھی کسی عورت مارچ میں شرکت نہیں کی جہاں ان تنظیموں کے نمائندے موجود ہیں کہ جو بہرحال کسی نہ کسی گرانٹ پہ چلتی ہیں. آپ انہیں 100% اپنے ہاتھ پہ کس طرح مان سکتے ہیں؟ پیسے آتے ہیں تو سوچ کا اینگل بھی ساتھ لاتے ہیں. تو میں کیسے سمجھ لوں کہ ہاں یہ سب کچھ ایسے منوایا جا سکتا ہے؟ وہاں شریک ہونے والے کتنی مرد اپنی عورتوں کے ساتھ ٹھیک سلوک رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی حساب ہے؟ وہاں آنے والے کتنے نوجوان ان اختیار پہ دل سے یقین رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو صرف اپنی بندیوں کے سامنے سیولائزڈ بننے کے لیے وہاں آتے ہیں؟ نہیں ہے یار، سب کچھ سیدھا نہیں ہے. ایک اور نقصان جو ہم نے اس چکر میں کر لیا وہ گاؤں دیہات کی روایتی دانش کو ہوا میں اڑانا ہے. میں ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا. بچے کو چوٹ لگی، ان کی والدہ نے مکڑی کا جالا اتار کے زخم پہ لگا دیا، خون بہنا بند. اب میں حیران تھی یہ کیا ہے، مگر یہ ہے. میں اسے مانوں یا نہ مانوں، ہوا میرے سامنے. آپ تھک ہار کے یا کٹ کھا کے کہیں سے بھی آئیں تو پیناڈول کھائیں گے، ہلدی والے دودھ سے آپ کو گھن آئے گی، لیکن اثر اس کا 10 گنا ہے. یہ بھی اب سمجھ میں آیا ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اسی طرح مسترد کر چکے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ بہرحال موجود ہیں اور ایک مکمل سائنسی تحقیق کی متقاضی ہیں. شروع میں فیئر اینڈ لولی کا ذکر ہوا. بات یہ کہ بھائی جو گورا ہے وہ گورا ہے، جو کالا ہے وہ کالا ہے. آپ نہ گئے
تو بھی ہر کوئی اپنے رنگ کا بہرحال رہے گا اور اپنے احساس کمتری یا برتری کو مٹا نہیں سکتا. حقیقت چیک کرنی ہو تو کسی اسپتال کے زچہ وارڈ کا پھیرا لگائیں اور پوچھ لیں کہ مائیں گورے بچے پہ زیادہ خوش ہوتی ہیں یا کالے پہ. اپنے اندر سے آپ کالے گورے کی پسند ناپسند مٹا نہیں سکتے, اکھاڑ نہیں سکتے, جتنا مرضی سول ہو جائے, کریموں کے نام بدلواتے پھریں. ایکچوئل بات یہی ہے. تعلیم کا بھی یہی کیس ہے. ہم سب دیکھا دیکھی ایم اے ایم فل پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. چاچے کا پتر ایم اے ہے تو ہمارا ایم فل ہونا ضروری ہے, لیکن یہی خرچہ اگر ایف اے بی اے کے بعد کسی کاروبار میں کر دیا ہوتا تو چانسز زیادہ تھے کہ آج بہتر کما رہے ہوتے. لیکن یہ بات سمجھ کسی کو بھی نہیں آتی, کبھی بھی نہیں آتی. ڈگری لینے, پڑھنے, تعلیم مکمل کرنے کے بعد جیک لگ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ سمجھ میں آتی. تو خیر, ابھی بڑا کچھ باقی رہ گیا, کافی چیزوں کا حساب کرنا ہے. جب بھی وقت ملا ایک بات پلے باندھ لیں کہ جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سب کچھ کسی خاص زاویے سے آپ کو علم دے رہے ہیں. کھرا کچھ نہیں, غیر جانبدار کچھ نہیں, یہاں تک کہ سچ بھی کچھ نہیں. سچ وہ ہے جو آپ کا ہے, اسے بس اپنے تک رکھیں اور جھک جھک جیے. تھینک یو.